لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه ان آیتوں کا ترجمہ کل کے درس میں ہم نے کیا تھا آج پھر ایک دفعہ ان آیتوں کا ترجمہ پڑھتے ہیں پھر انشاءاللہ اس کی تفصیل بیان کریں گے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے ان سے آمنوا کہ ایمان لاؤ کما آمن الناس جیسے کہ ایمان لائے باقی سب لوگ قالوا تو منافق کہتے ہیں انؤمن کیا ہم ایمان لائے کما آمن السفہاء جیسے کہ ایمان لائے یہ بے وقوف لوگ الا خبردار انہم هم السفہاء یہی ہے وہ لوگ جو بے وقوف ہے ولکن لا یعلمون اور حالت یہ ہے کہ وہ جانتے ہی نہیں اور علم ہی نہیں اپنی بے وقوفی کا اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان منافقین کی جہالت کو بیان فرمایا ہے اس سے پہلے حدیث کے اندر پہلی آیت کے اندر ہم نے پڑھا تھا تو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ کہ تم زمین پر فساد مت پھیلاؤ تو قالوا انما نحن مصلحون وہ کہتے تھے کہ ہم تو فسادی نہیں ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں یعنی اپنے عیب کو وہ ہنر سمجھتے ہیں کہ ہم نفاق ہمارے اندر ہے منافقت ہم کرتے ہیں یہ بھی ہماری ایک ہنر ہے ان کی جہالت تھی اور دوسری ان کی جہالت اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ کے اندر فرما رہے ہیں اس سے بھی بڑی جہالت کیا ہے کہ جو خالص ہنر ہے اس کو وہ عیب سمجھتے ہیں وہ ہنر کیا ہے ایمان کامل خالص ایمان جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا تم ایمان لاؤ صدق دل سے ایسا ایمان کہ کما آمن الناس جیسے کہ ایمان لائے
باقی دوسرے سب لوگ. یہاں اتفاق مفسرین کے تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، یہاں پہ کما آمن الناس سے مراد صحابہ کرام ہیں. کیوں؟ کہ جب وقت نزول جب ہو رہا تھا ان آیات کا، تو اس وقت سامنے کون تھے؟ صحابہ کرام. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان اور کفر کو پرکھنے کے لیے ایک کسوٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک معیار مقرر فرمایا. وہ معیار کیا ہے؟ صحابہ کرام. فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، تم ایمان لاؤ ایسا ایمان جیسے صحابہ کرام نے ایمان لایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حقیقت کو، ان کی ایمان کی کاملیت کو مہر لگا دیا. یہی سچے مومن ہے. اگر کسی نے مسلمان بننا ہے، کامل ایمان والا ہونا ہے، تو اس کو صحابہ کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا. صحابہ کو چھوڑ کر کوئی اپنے مرضی کا دین لائے اور وہ کہے میں مسلمان ہوں، میرا ایمان کافی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انہم هم السفہاء بالوقوف، وہ بے وقوفوں کی جنت میں ہے کہ صحابہ کو چھوڑ کر دین کو پا ہی نہیں سکتے. کیوں؟ وہی صحابہ ہے جن کے بدولت آج یہ دین میرے اور آپ کے اندر پہنچا ہے. ہر گھر کے اندر صحابہ کرام کے بدولت یہ دین پہنچا ہے. آج ہم یہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، حضور علیہ السلام کی حدیثیں تواتر کے ساتھ، تمام ریفرنسز کے ساتھ، گارنٹی کے ساتھ آج ہمارے پاس ہے. یہ کس کی وجہ سے؟ صحابہ کرام کی وجہ سے. حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے. فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، بس تم ان میں سے کسی ایک کی بھی پیروی کرو گے، ایک کی بھی نقش قدم پر چلو گے تو تم راہ راست کو پا جاؤ. تو فرمایا کہ اگر ایمان لانا ہے تو ان صحابہ کرام کی طرح ایمان لاؤ. تو آگے کیا فرق کہتے ہیں وہ؟ جب ان کو کہتے ہیں کہ صحابہ کی طرح ایمان لاؤ تو یہ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم لوگ بھی ایمان لائے ان بے وقوفوں کی طرح؟ یعنی نعوذ باللہ صحابہ کرام کو بے وقوف کہتے ہیں. اب منافقین کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ صحابہ کرام کے سامنے جا کے ایسا لفظ اختیار کر کے بول کے، صحابہ کرام کے پاس جا کے بول سکتے تھے کہ صحابہ کرام یا یہ مسلمان بے وقوف ہیں. وہ بھی اپنی طرف ایسے لوگوں کے سامنے جو ان کے سامنے سے ان کو جواب نہیں دے سکتے، غریب طبقے کے جو مسلمان ہوں گے ان کے سامنے وہ کہتے ہوں گے، ورنہ تو آپ اپنے کفر کو چھپائے پھرتے تھے. وہ فرمایا کہ ان بے وقوفوں کی طرف ہم ایمان لائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جواب دیا کہ الا انہم هم السفہاء، جان لو کہ اصل میں سب سے بڑے بے وقوف یہی لوگ ہیں، ولکن لا یعلمون، اس حقیقت کا ان کو علم نہیں. وہ جانتے نہیں ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ کرام معیار ہے. تا قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کسوٹی مقرر کی ہے، ایک معیار، ایک پیمانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے. اگر کسی نے اپنے ایمان کو توڑنا ہو تو وہ صحابہ کرام کے ایمان کے مطابق توڑ سکتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں، کتنا خشکی میں ہوں. قیامت تک پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک معیار مقرر کیا. آج بھی جو صحابہ کرام کی خلاف باتیں کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ بھی بے وقوفوں کے جنت میں ہے.
ولیکن لا یعلمون، وہ جانتے نہیں کہ ان صحابہ کے کتنے احسانات ہیں ہمارے اوپر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام سے سچی محبت نصیب عطا فرمائے، اور جو کچھ پڑھا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔